السلام علیکم۔ آج ہم عرب کی جو پرانی قومیں ہیں، پرانی نسلیں ہیں، جو بہت ہی پراچین زمانے میں عرب میں رہتے تھے، ان کے بارے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ عرب کی پراچین قومیں عرب دیش میں بہت پرانے زمانے سے سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد آباد رہی ہے، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد آباد رہی ہے۔ زمانے کے حساب سے عرب کے رہنے والوں کو اتہاس کاروں نے 3 حصوں میں بانٹا ہے، یعنی بائدہ عرب، عاربہ عرب، مستعربہ عرب۔ بعض نے عاربہ اور مستعربہ کو ایک ہی قسم قرار دے کر بائدہ عرب اور باقیہ عرب 2 ہی قسمیں کہی ہیں، کہ عرب 2 ہی قسم کے ہیں۔ بائدہ عرب سے وہ قومیں مراد ہیں جو سب سے پرانے زمانے میں عرب دیش کے اندر آباد تھیں، اور سب کی سب ہلاک برباد ہو گئیں، ان کی نسل اور کوئی نشان دنیا میں باقی نہیں رہا۔ باقیہ عرب سے وہ قومیں ہیں مراد جو عرب دیش میں پائی جاتی ہیں، ان کے بھی 2 حصے ہیں جو عاربہ اور مستعربہ کے نام سے ہیں۔ اب ہم بائدہ عرب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بائدہ عرب سب سے پرانے عرب کے رہنے والے تھے، جن کا کوئی نام و نشان نہیں بچا۔ ان سب سے پرانے رہنے والوں کے بہت سارے قبیلے تھے، جن کے نام عاد، ثمود، ابیل، عمالقہ، تسم، جدیس، امیم، جرہم، حضرموت، خزور، عبد زخم وغیرہ ہیں۔ یہ سب کے سب لاذ بن سام بن نوح، یعنی سام جو تھے نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور سام کے بیٹے لاذ تھے، ان کی اولاد میں سے تھے یہ سب کے سب۔ ان کا تمام جزیرہ نمایاں عرب میں دورہ رہا۔ تمام عرب میں ان کی دھاک تھی، اور ان کے کچھ بادشاہوں نے مصر یعنی ایجپٹ تک کو فتح کیا۔ ان کے تفصیلی حالات، ڈیٹیل میں ان کے حالات جو ہیں وہ اتہاس کی کتابوں میں نہیں ملتے، لیکن نجد اور احقاف اور حضرموت اور یمن وغیرہ میں ان لوگوں کی کچھ عمارتیں اور پرانے نشانات ملے ہیں، کچھ پتھروں کے ستون ملے ہیں، کچھ زیورات ملے ہیں، کچھ سنگ تراشیاں ایسی موجود ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے زمانے میں یہ لوگ خوب طاقتور اور خوب رعب اور جلال والے ہوں گے۔ ان قبیلوں میں عاد بہت مشہور قبیلہ ہے۔ یہ قوم احقاف میں رہتی تھی۔ عاد بن اوس بن ارم بن سام، یعنی عاد اوس کا بیٹا، اوس ارم کا بیٹا، ارم سام کا بیٹا۔ جب بھی ایسے بن کر کے آتا ہے سمجھ جائیے کہ یہ اس میں اس کے پتا کا نام لگا کے بتایا جا رہا ہے۔ عاد بن اوس بن ارم بن سام، مطلب عاد کا باپ اوس، اوس کا باپ ارم، ارم کا باپ سام۔ تو عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، جس کے نام سے یہ قوم مشہور ہوئی، اسی کے نام پہ اس قبیلے کا نام عاد رکھا ہے۔ تو عاد عرب کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ اس کے 3 بیٹے شداد، شدید، ارم تھے، جو ایک کے بعد ایک بادشاہت کرتے رہے۔ علامہ زمخشری نے اسی شداد ابن عاد کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے عدن کے ریگستان میں شہر ارم بنوایا تھا، مگر اس شہر ارم یا باغ ارم کا کوئی نشان کہیں نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم میں بھی ارم کا ذکر آیا ہے، لیکن اس سے مراد ارم کا قبیلہ ہے، نہ شہر ارم یا باغ ارم۔ ارم قبیلہ غالباً قبیلہ ارم
اسی قبیلے عاد کا دوسرا نام تھا، یا قبیلہ عاد کی ایک شاخ تھا، اس کی ایک شاخ تھا، یا قبیلہ عاد قبیلہ ارم کی ایک شاخ تھا۔ مطلب قبیلہ عاد قبیلہ ارم ملتے جلتے تھے، یا تو قبیلہ عاد قبیلہ ارم ایک ہی تھے، یا قبیلہ عاد قبیلہ ارم کی شاخ تھا، یا قبیلہ ارم قبیلہ عاد کی شاخ تھا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ تمہارے پروردگار نے عاد ارم کے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، جو ایسے بڑے قد آور تھے کہ شاریرک طاقت کے اعتبار سے دنیا کے شہروں میں کوئی مخلوق یعنی کوئی خدا کی بنائی ہوئی چیز ان جیسی پیدا نہیں ہوئی۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ عاد سے پہلے اس کا باپ آس بھی بادشاہ تھا۔ اسی خاندان کے ایک بادشاہ جیرون بن سعد بن عاد بن اوس نے دمشق یعنی جو آج سیریا کی کیپٹل ہے اس کو تباہ و برباد کیا، اور سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں سے ایک مکان بنوایا جس کا نام اس نے ارم رکھا تھا۔ ابن عساکر نے بھی اپنی اتہاس کی کتاب میں دمشق میں جیرون کا ذکر کیا ہے۔ عاد قبیلہ یا قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد سے خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بن کر بھیجے گئے تھے، اس کی قوم نے نافرمانی کی راہ اختیار کی، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی عاد نے، مطلب عاد قبیلے نے، اور عذاب الہی یعنی اللہ کے عذاب سے عاد قبیلہ ہلاک ہوا۔ یہ ذکر قرآن مجید میں ڈیٹیل میں آیا ہے، مفصل مذکور ہے۔ عاد کے بعد عبیل، عمالقہ، سمود، عبد زخم، یہ سب قبیلوں کی حکومت رہی، یہاں تک کہ یعرب بن قحطان نے ان کا خاتمہ کر کے دوسرا دور شروع کیا۔ سمود قبیلہ یا قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ سمود مقام حجر میں رہتے تھے۔ تسم اور جدیس دونوں قبیلوں کا مقام یعنی دونوں قبیلے یمامہ میں رہتے تھے، اور عمالقہ تہامہ میں رہتے تھے۔ جرہم قبیلہ یمن میں تھا۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ عرب دیش کے تمام جو حصے ہیں وہ سب کے سب سام بن نوح کی اولاد سے ہیں۔ اس لیے اگلے پیج پر ایک فیملی ٹری، ایک شجرہ، مطلب ایک تصویر کے ذریعے سے یہ خاندان دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، جس سے یہ بات خوب سمجھ میں آتی ہے، آ پائے گی کہ ان سب قبیلوں کے آپس میں کیا تعلقات تھے۔ غور رہے دوستوں کہ اس شجرے میں جو مشہور نام ہیں وہ وہی ہیں، سارے ناموں کا اس میں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ سام کے بہت سارے بیٹے ہوں گے لیکن اس میں 4 بیٹوں کو دکھایا گیا۔ تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ اچھا، نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پانی کا طوفان آیا تھا جس سے دنیا کی تمام جو ہے انسانیت مٹ گئی تھی، چند لوگ باقی رہ گئے تھے۔ نوح علیہ السلام ہی کی پھر اولاد سے انسانیت آگے بڑھی تھی۔ تو اکثر دیشوں کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، قرآن میں ہے، اور عیسائیوں کی کتاب میں بھی ہے، یہودیوں کی کتاب میں بھی ہے، اور ہندوستان کے گرنتھوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ ایسا ایک طوفان آیا تھا۔ مطلب ہندوستان کے لوگوں میں بھی اس کا ذکر ہے، میں نے سنا ہے منو تھے، ان کے زمانے پانی کا طوفان آیا تھا۔ مجھے خیر اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں معلوم، لیکن ایسا ایک طوفان آیا تھا۔ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے ہی دنیا کو آباد کیا ادھکتر۔ تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس۔ تو سام کے بھی بہت سے بیٹے تھے۔ تو سام کے بیٹوں میں ہم دیکھیں تو
جو ارم تھا، ارم کے بیٹے بہت سے تھے، بہت بڑا انہوں نے دکھایا ہے، اس میں ہم سب آپ کو پڑھ کے نہیں سنا سکتے، لیکن خاص طور سے ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ اچھا کہ سام کے بیٹے تھے ارفخشند، ان کے بیٹے شالخ، ان کے بیٹے عابر، ان کے بیٹے قانع، ان کے بیٹے ارغو، ان کے بیٹے ساروغ، ان کے بیٹے طاہور، ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام۔ تو دوستوں یہ ہمارا کڑی آج کی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اس میں بہت ساری ایتہاسک باتیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔